صلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق کتاب میں اس میں نبوت کے بارے میں، حقیقت نبوت، نبی کسے بولتے ہیں اس کے بارے میں۔ نبی ایسے انسان کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہو، معصوم عن الخطا ہو اور اس کی اتباع اور پیروی فرض ہو، یعنی وہ انسان جو اللہ کی طرف سے مبعوث ہو، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے پاک ہو اور اس کی تابعداری کرنا فرض ہو۔ ان صفات کو انبیاء کے علاوہ کسی انسان کے لیے ثابت کرنا، اگرچہ اس کے لیے نبی کا لفظ استعمال نہ کیا جائے، کفر۔ دیکھو نبی کسے بولتے ہیں؟ حقیقت نبوت، نبوت کی حقیقت نبی کسے بولتے ہیں اس کے بارے میں۔ نبی ایسے انسان کو کہتے ہیں۔ اب یہاں ایسے انسان کو بولے تو نبیاں انسان میں سے ہونے کا وہ سمجھ میں آتا ہے۔ نبیاں انسان میں سے ہونے کا، جناتہ میں سے، شیطانہ میں سے، خبیثوں میں سے نہیں ہوتے، تو نبیاں انسان میں سے ہوتے ہیں۔ بعض کافراں بولتے تھے کیا بول کر کہ اگر نبی اگر فرشتوں کی شکل میں ہوتے یا فرشتوں کے اس میں جنس سے ہوتے تو ہمیں ان کو مان لیتے تھے، اللہ ان کو نبی بنا کو بھیجا ہے، ہمیں ان کو نہیں مانیں گے، ایسا کو بولتے تھے۔ تو لوگاں کیا بولتے تھے؟ نبی فرشتوں میں سے ہونا تھا، ایسا کو بولتے ہیں لوگاں، کافر لوگاں ایسا بولتے تھے، اگر انہوں فرشتوں میں سے ہوتے تو ہمیں ان کو مان لیتے تھے بول کو۔ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے نبی کو نبی بنا کر بھیجا۔ اگر اللہ تعالیٰ دو باتیں، ایک بات کیا، اللہ تعالیٰ نبی کو انسانوں میں سے کئی کو بنا کو بھیجا، دو باتیں، دو جوابات۔ ایک جواب تو کیا، فرشتوں میں سے اللہ کئی کو نہیں بھیجا، اس لیے کہ اگر فرشتوں میں سے بھیجتا تو فرشتوں کی طبیعت، فرشتوں کا مزاج ان کا الگ، ان کو بھوک گیک پیاس گیس شادی گیدی بچے ان کو کیا بھی نہیں، ضرورت تخاذت نہیں ان کو، سب بھی ان کے میٹیریل اور ان کی بناوٹ میں وہ نہیں ہے، ان کے مادے میں، ان کی بناوٹ میں وہ نہیں ہے۔ تو پھر اس لیے جب وہ نہیں ہے بولے تو اب انہوں کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کئی فرشتوں میں سے نبی نئی بنا کو بھیجا بولے تو اگر فرشتوں میں سے اللہ تعالیٰ نبی بنا کو بھیجتا تو پھر انہوں بھی کیا بولتے؟ کسی کو ہر کسی سے بولتے ہیں، شادی نہیں کرنا جی بول کر بولتے، بچے نہیں جننا جی بول کر بولتے، کھانا نہیں کھانا جی ہمیں نہیں ہم کھانا نہیں کھاتے، پانی نہیں پینا تمہیں ہمیں پانی نہیں پیتے بول کر ایسا بولتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں سے نبی کئی کو نہیں بنا کو بھیجا بولے تو فرشتوں کی میٹیریل، فرشتوں کی بناوٹ الگ ہے، ان کو کھانا پانی بھوک گیک تقاضے کوئی بھی نہیں ان کو، اس لیے اللہ تعالیٰ ان میں سے نہیں بھیجا۔ اگر ویسا بھیجتا تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو مشکل میں پڑنا پڑتا تھا۔ انسانوں سے بولتے تھے تمہیں کھانا نہیں کو بولتے تھے، کھاتے تو پھر اللہ تھے نہیں کھانا جی کو بولتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں سے نبی بنا کر نہیں بھیجا۔ نبیوں کو اللہ کس میں سے بھیجا؟ اگر فرشتوں میں سے بھیجتا تو مشکل ہو جاتا تھا، اب اللہ کس میں سے بھیجا؟ نبیوں کو انسانوں میں سے بھیجا۔ اب نبیاں کیا کرتے ہیں؟ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، شادی کرتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، سب کچھ جو کام انسان کرتے ہیں وہ سب کچھ نبی بھی کرتے ہیں، کماتے ہیں، سب بھی تجارت وغیرہ سب بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو انسانوں میں سے بھیجا، فرشتوں میں سے نہیں بھیجا۔ ایک بات تو یہ، فرشتوں میں سے کئی کو نہیں بھیجا اس لیے کہ ان کا میٹیریل، ان کی بناوٹ الگ ہے، ان کے اندر کوئی تقاضا نہیں ہے کھانے پینے کا، جو انسانی تقاضے ہوتے ہیں وہ فرشتوں کے اندر نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں سے اللہ تعالیٰ نبیوں کو نہیں بھیجا۔ اگر بھیجتا تو انسانوں کو مشکل میں پڑنا پڑتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو فرشتوں میں سے نہیں بھیجا۔ اب کافر لوگ کیا بولتے تھے؟ نبیاں کئی کو انسانوں میں سے آ گئیں، فرشتوں میں سے آنا تھا، فرشتوں میں سے آئے تو اچھا ہوتا تھا بول کر بولتے تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کے بولنے کے حساب سے اگر اللہ تعالیٰ نبیوں کو فرشتوں میں سے بھیج دیتا تو فرشتوں کو اللہ نبی بنا کے بھیجتا تو ان کی خواہش ہے، کافروں کی خواہش کیا ہے؟ نبیاں فرشتوں میں سے ہے تو اچھا ہوتا بول کر خواہش ہے ان کی، ویسا بول کر اللہ تعالیٰ ان کی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ نبیوں کو فرشتے کی شکل میں یا فرشتوں میں سے اللہ کسی کو نبی بنا کر بھیجتا تو انسان نہیں سر کا، تب بھی لوگ نہیں مانتے، چونکہ بولتی ہیں سو سچ، فرشتوں میں سے ہے تو اچھا ہوتا، نبیاں انسانوں میں سے کئی کو ایسا ویسا چونکہ بول رہی ہیں سنو، اگر ویسا بول کر اللہ تعالیٰ بنا کے بھیجا تو بھی لوگ نہیں مانتے، یہ ان کی حقیقت ہے، چونکہ بولتے رہتی ہیں ایسا ہونا ویسا نہ بول کے ان کے زبان کے باتیں الگ ہے، ان کا دل کی حالت الگ ہے۔ تو انسان کو دونوں کیفیت اس کی ایک ہونا ہے، زبان پر آدمی ایک بول رہا بولے تو اس کی دل کی کیفیت بھی وہی ہونا۔ اب ہمیں مسلمان کا زبان سے بولتے بولے تو ہمارا اندر بھی وسط مسلمان کا کو رہنا، ہمیں زبان سے بولتی مسلمان کا کو بولے تو ہماری پوری زندگی اسلام پر رہنا، اسلام جیسا بول رہا ویسا کرنا۔ زبان سے تو بول رہی مسلمان کا کو بول کو، لیکن ہمارا ایک بھی عمل مسلمانوں کے سر کا نہیں تو پھر ہمیں مسلمان بولنے کا ہم کو حق نہیں رہتا۔ پھر
تو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے نبی کو کیوں بنا کر بھیجا، فرشتوں میں سے کیوں نہیں بنا کر بھیجا. تو اس کے لیے تو ایک جواب دیا کہ فرشتوں میں سے اگر بنا کر بھیجتا تو انسانوں کو تکلیف ہوتی تھی. انسانوں میں سے کیوں بنا کر بھیجا، اس لیے کہ انسانوں میں سے اگر اللہ بھیج دیا تو انسانوں کے جیسے کام نبیاں کرتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، بزنس سب کچھ کرتے ہیں نبیاں بھی. تو اس لیے انسانوں کے جو تقاضے ہیں وہی تقاضے سیم نبیوں کے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو انسانوں میں سے بھیجا. اب یہاں اور ایک بات بھی سمجھو، اللہ تعالیٰ مرد کو نبی بنایا ہے، عورتوں کو نبی نہیں بنایا. آگے بات آتی ہے. تو نبی کسے بولتے ہیں سمجھو. نبی ایسے انسان کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہو. نبی کسے بولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہو. ایک بات. دوسری بات کیا؟ معصوم عن الخطا ہو، ان سے گناہ نہیں ہوتے. ایک بات تو کیا، پہلی بات کیا، اللہ کی طرف سے بھیج کو رہنا، اسے بولتی مبعوث. بھیج کو رہنے کو بولتی ہیں اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے کو بولتی مبعوث. مبعوث من اللہ بولتی ہیں اسے. کیا بولتی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے کو کیا بولتی ہیں عربی میں؟ مبعوث من اللہ. مطلب کیا اس کا؟ مبعوث من اللہ کا مطلب کیا؟ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے. اس کا مطلب یہ مبعوث من اللہ کا مطلب یہ. تو نبی کسے بولتی ہیں؟ ایسے انسان کو کہتے ہیں نبی جو مبعوث من اللہ ہو. دوسرا کیا؟ معصوم عن الخطا ہو. پہلی بات کیا؟ مبعوث من اللہ. دوسرا معصوم عن الخطا. تو کیا ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. گناہ ہوتا نبیوں سے گناہ نہیں ہوتا. اللہ ان کو ایسا پاک کر کے اللہ پیدا کرتا ہے. دو باتیں ہو گئی، مبعوث من اللہ، معصوم عن الخطا. تیسری بات، ان کی اطاعت فرض ہوتی ہے، نبیوں کی اطاعت کرنا فرض ہوتا ہے. یہ تین باتیں. یعنی وہ انسان جو اللہ کی طرف سے مبعوث ہو، صغیرہ اور کبیرہ، چھوٹے بڑے گناہ، ہر قسم کے گناہوں سے نبیاں پاک ہوتے ہیں، اور ان کی تابعداری، اطاعت کرنا ان کی اطاعت فرض ہوتی ہے. یہ تین باتیں. ان صفات کو انبیاء کے علاوہ کسی انسان کے لیے ثابت کرنا، اگرچہ اس کے لیے نبی کے لفظ استعمال نہ کیا جائے، کفر ہے. اب یہاں سمجھنے کی بات کیا، تین باتیں نبی کیسے بولتی ہیں سمجھ میں آ گیا. نبی کیسے بولتی ہیں؟ نبی کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں. نبی ایسا انسان جو معصوم من اللہ، مبعوث من اللہ ہو، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہو. دوسرا معصوم عن الخطا ہو، ان سے کسی قسم کا گناہ نہیں ہوتا، اللہ ان کو گناہوں سے بچا لیتا ہے. ان سے کسی قسم کا گناہ نہیں، چھوٹا گناہ نہیں ہوتا، بڑا گناہ نہیں ہوتا. ایک تو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے، دوسرا ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا چھوٹا بڑا، تیسرا ان کی اطاعت کرنا فرض ہوتا ہے. یہ تین باتیں. اب سمجھنے کی بات یہاں کیا، ان صفات کو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، ان کی اطاعت فرض ہے. یہ تین صفات، ان صفات کو نبیوں کے علاوہ کسی انسان کے لیے ثابت کرنا یہ کفر ہے. اب بعض لوگ بولتے نہیں، بعض لوگ ولیوں وغیرہ کو مانتے رہتی، تو ہمیں بھی مانتی ولیوں کو. ماننا الگ ہے، مانگنا الگ ہے. ہمیشہ بولتے نہیں ماننا الگ ہے، مانگنا الگ ہے. ہمیں مانتی ولیوں کو ہمیں بھی، لیکن مانگتے نہیں ان سے. تو جو لوگ زیادہ تر ولیوں کو ماننے کا دعویٰ کرتے رہتے نہیں، ان لوگ وہ ولیوں کے بارے میں ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا بول کر بولتے رہتی، پاکیزے بول کر. انسان بولنے کے بعد نبیوں کو چھوڑ کر صحابہ سے بھی غلطیاں ہوئی ہے، صحابہ سے بھی اللہ تعالیٰ بھول ہوئی ہے ان سے. اللہ تعالیٰ پھر انہیں توبہ، اللہ معافی چاہے تو اللہ ان کو معاف کر دیا. نبیاں پاکیزہ اور نبیاں معصوم ہیں. سو نبیاں کے علاوہ کون معصوم نہیں دنیا میں. انسان بولنے کے بعد نبیوں کو چھوڑ کر صحابہ بھی کیوں نہ ہو، ان سے چھوٹے موٹے غلطیاں گناہ ہوئے، کوتاہی ہوگی، اللہ ان کو پکڑ کر دیا، انہوں نے معافی چاہ لیا، اللہ ان کو معاف کر کے ان کے گناہوں کو ان کے کھاتوں سے اللہ تعالیٰ مٹا دیا. لیکن نبیاں کے علاوہ کون بھی معصوم نہیں. تو اب کسی بندے کے لیے، کسی ولی کے لیے، کسی حضرت کے لیے جو کسی کو پسند ہے، تو ان کے بارے میں ایسا بولنا کہ ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، چھوٹا بڑا گناہ نہیں ہوتا، ان سے، انہوں گناہوں سے پاک، ان سے گناہ نہیں ہوتا، ایسا نہیں بول سکتے کسی کے بارے میں. اس سے بھی آدمی کافر ہو جاتا. ایسا نہیں بولنا کسی کے بارے میں، ایسا عقیدہ نہیں رکھنا. تو یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے بھائی ان کی اطاعت کرنا فرض ہے. ایسا نہیں، دنیا میں کسی کی اطاعت کرنا فرض نہیں. اللہ کے نبی کی اطاعت کرنا فرض ہے. سو نبیوں کی اطاعت فرض ہے. نبیوں کے علاوہ ہمارے راستے پر چل تم بول کر کون نہیں بول سکتا. ہمارے راستے پر چلنا فرض نہیں، حضرتوں کے راستے پر چلنا فرض نہیں، نبی کے راستے پر چلنا فرض ہے. سو تو یہ تین چیزیں، کسی کے بارے میں کوئی بندہ بولتا ہے کہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے بھائی ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، ان کی اطاعت کرنا فرض ہے بول کر کسی انسان کے بارے میں بولتا ہے، تو اس سے آدمی کافر ہو جاتا. نہیں بولنا ایسا. غرضے اسے نبی بول کر تو نہیں بول رہی، لیکن اسے پاکیزہ سمجھ رہی، چھوٹے بڑے گناہوں سے اسے پاکیزہ سمجھ کر اس کی اطاعت کرنا فرض ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا بندہ ہے، ایسا بول کر بول رہی بولے تو اس سے آدمی کافر ہو جاتا. نہیں بولنا ایسا کسی کے لیے بھی. تو اس سے ایک بات کیا معلوم ہو گئی
کہ کوئی بھی انسان نبیوں کے علاوہ معصوم نہیں ہے، اس سے گناہ نہیں ہوتا، ایسی بات نہیں، گناہ ہو جاتا ہے۔ تو اطاعت دنیا کے اندر نبی کی فرض ہوتی ہے، نبی کے علاوہ کسی کی اطاعت فرض نہیں ہوتی ہے۔ اب آگے نوٹ، نبی ہمیشہ مرد ہوتا ہے، عورت نبی نہیں بن سکتی، اور جنات کے لیے بھی انسان ہی نبی ہوتا ہے۔ نبوت وہابی چیز ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی عطا کرنے سے عطا ہوتی ہے۔ اپنی محنت سے عبادت کر کے کوئی شخص نہ نبی بن سکتا ہے اور نہ ہی نبی کے مرتبے اور مقام کو پہنچ سکتا ہے۔ نبی مردوں میں سے ہونے کا، عورتوں میں سے نبیاں نہیں ہوتے۔ جتنے نبیاں آئے انہیں سب مردوں میں سے تھے، عورتوں میں سے نبی نہیں تھے۔ نبی کے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ہے نہیں، ایک آدمی دعویٰ کر دیا میں نبی بول کر، اس کا نام مسیلمہ کذاب۔ نبی کے انتقال سے پہلے دعویٰ کر دیا تھا، نبی کے انتقال سے پہلے دعویٰ کر دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ختم کرنے کے لیے، اب کون تو نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، تو اس کا حل کیا، آگے بات آتی ہے، پھر اب بھی سن لو۔ اگر کوئی آدمی، اب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، وہ بھی بات سامنے آتی، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی نبی پیدا نہیں ہوں گے۔ اب نبی مردوں میں سے ہوتا ہے، عورتوں میں سے نبی نہیں ہوتے۔ عورتوں سے نبیاں پیدا ہوتی لیکن عورت نبی نہیں بن سکتی۔ اب ہمارے نبی کے موجودگی میں، ہمارے نبی جب زندہ تھے تو اس وقت میں آدمی نبوت کا دعویٰ کر ڈالا میں نبی بول کر، نبی اس کا جواب اور اس کے بارے میں کچھ بھی زندگی ساتھ نہیں دی اس کا جواب دینے کے لیے، اسے کچھ خاتمہ کرنے کے واسطے۔ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو ان کو بولے تھے کہ تمہیں اس کا خاتمہ کرو بول کر بولے تھے۔ تو بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لشکر بھیجتے نہیں، جو لشکر، تو وہ لشکر وہی تھا، خاتمے کا لشکر۔ وہ مسیلمہ کذاب جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا ہمارے نبی کے بعد، میں نبی بول کر بولتا تھا، میں بھی نبی ہوں بول کر بولتا تھا، تو اس کے خاتمے کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لشکر لے کر جاتے ہیں، اس کا خاتمہ کرتے ہیں۔ تو مسیلمہ کذاب نبی نبوت کا دعویٰ کیا نہیں، ان مسیلمہ کذاب مرد تھا۔ اس کے ساتھ میں اور ایک عورت بھی آئی تھی، اور ایک عورت بھی بولتی تھی، اس کا اور ایک علاقہ تھا، انہی ایک علاقے میں تھا، اور عورت ایک علاقے میں تھی، اس کا نام تھا اسود انسی۔ یہ مرد کا نام تھا مسیلمہ کذاب، اور ایک عورت تھی، اس کا اور ایک دوسرا علاقہ تھا، تو اس عورت کا نام تھا اسود انسی۔ وہ عورت بھی بولتی تھی میں نبی بول کر۔ اب دونوں کمپرومائز کر لیے، کئی کو تو وہ علاقے میں کئی کو نبی بول کر بولتے یہ کرتے رہنا، میں یہ علاقے میں کئی کو، ہمیں دونوں یہ کر لیں گے بول کر کمپرومائز ہو جاتی ہیں، غلط قسم کے گندے کام بھی کر ڈالتی ہیں دونوں، بعد میں پھر بانٹ لیتی ہیں، ہمیں دونوں کچھ بول کر بولتی ہیں، پھر تو ہاں رکو یہ کر بول کر بولتی ہیں، میں یہاں رکو یہ کرتا ہوں، سب ماحول پورا خراب کر دیتی ہیں نا۔ تو ان کو ختم کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لشکر بھیجتی ہیں۔ تو یہاں سے سمجھ میں سمجھا رہا ہوں سے کیا واسطے بول رہی ہیں کہ عورت نبی نہیں بن سکتی، وہ عورت دعویٰ کی ہے، جھوٹا دعویٰ کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی بھی نبی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی کون؟ عورت تو چاہے، بس عورت ہوتا ہے، اس کے علاوہ نبی نہیں ہونا، نبی کیا ہو سکتی ہیں؟ عورت نبی کی اماں ہے نا، بس ہے نبی کی اماں، عزت کی نگاہ سے دیکھنا۔ ان کا نام لیا تو رضی اللہ عنہا، علیہ السلام، اللہ ان پر سلامتی نازل کرے، اللہ ان سے راضی ہو، یہ دعا دے سکتے۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی مریم، انہوں نبی کیا کہتے انہوں، نبی نے اچھی نیک پاکیزہ عورت انہوں، اتنی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی بھی نبی نہیں انہوں، نبی کو جنی، نبی کو پیدا کری انہوں، ان کے پیٹ سے نبی پیدا ہوئے عیسیٰ علیہ السلام، لیکن انہوں حضرت مریم نبی نہیں انہوں۔ تو عورت نبی نہیں بن سکتی، عورت کو اللہ تعالیٰ نبوت عورت کو نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ نہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نبی بناتا ہے۔ اب جنتوں کی، اب انسان جیسے ہمیں ہمارے لیے نبی اللہ بھیجا ہے، نبیوں کو انسانوں میں سے بھیجا ہے، ویسا اللہ دنیا میں بہت سارے مخلوقات ہیں نہیں، جناتاں بھی ہے دنیا کے اندر، شیطاناں بھی ہے۔ تو جیسا ہمارے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے مردوں کو نبی بنا کر بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ، ویسا جناتوں کے واسطے بھی انسانات نبی ہوتے ہیں۔ اب قرآن مجید بلغ جگہ قصے بھی ہے، جناتا قرآن سن کو ایمان لا لیے بول کر، تو یہ سب قصے جناتوں کی بھی نبی کون؟ انسانی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب دیکھو سمجھ میں آگے بات، یہاں سمجھ میں آنے والی بات کیا ہے، سمجھنے کی بات کیا، نبیاں اللہ تعالیٰ نبی بناتا نہیں، وہ نبی مردوں میں سے ہوتے ہیں، عورتوں میں سے نبی نہیں ہوتے۔ اور جناتوں کے لیے بھی نبی انسان ہی ہوتا ہے، جناتوں میں سے، جناتوں کے ان کی ذات میں سے جناتا نبی کہیں بول کر ویسا نہیں، جناتوں کے لیے بھی نبی انسانوش ہوتا ہے۔ سمجھ میں آگی بات آگے۔
نبوت وہابی چیز ہوتی ہے. وہابی چیز کا تو کیا اس میں ہے جو اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے سے عطا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ دیتی ہیں اسے نبوت. اللہ تعالیٰ نبی اللہ جسے چاہتی ہیں اللہ اسے نبوت کے لیے اللہ چن لیتی ہیں, اسے خاص کر لیتی ہیں, اللہ اسے نبی بنا ڈالتی ہیں. اب کوئی انسان عبادت کر کو, میں تہجد پڑھ کو, میں زیادہ عبادت کر کو, میں زیادہ ذکر کر کو, قرآن پڑھ کو, میں دین کا کام کر کو, میں نبی بنتو مل کر, ایسا نہیں کر سکتا آدمی. نبی بننے میں انسان کے اطاعت اور عبادت کا دخل نہیں ہے, انسان کی محنت کا دخل نہیں ہے. انسان محنت کر کو ولی بن سکتا ہے, نبی نہیں بن سکتا. ہمیشہ نمازاں پڑھتا رہتا, ذکرہ کرتا رہتا, قرآن پڑھتا رہتا, گناہوں سے بچتا رہتا ہے, تو اس سے آدمی ولی بن سکتا, اللہ کا خاص بندہ, اللہ کا نیک بندہ بن سکتا ہے, لیکن نبی نہیں بن سکتا. دن بھر روزہ رکھتا رہنے پوری زندگی, لیکن دن بھر روزہ رکھ رہا, رات بھر روزانہ تہجد پڑھتا رہتا, قرآن پڑھتا رہتا ہمیشہ, ویسا بندہ. اب اس کا دن بھی روزے میں عبادت میں گزر رہا, رات بھی عبادت میں گزر رہی ہے. تو دن بھر روزہ, رات بھر عبادت, نماز, تلاوت, ذکر میں لگا ہوا ہے. تو اپنی عبادت سے بندہ زندگی بھر روزہ رکھ کر, زندگی بھر رات بھر نماز پڑھ کر, ایسا اپنی محنت سے, اپنی عبادت سے بندہ, کوئی بھی بندہ نبی نہیں بن سکتا. اپنی محنت سے, اپنی عبادت سے بندہ ولی بن سکتا ہے, اللہ کا نیک بندہ, خاص بندہ بن سکتا ہے. ہاتھ اٹھایا تو اللہ دعا قبول کر لیں گے, نیک بن سکتا ہے, ولی بن سکتا ہے, اللہ کا خاص آدمی بن سکتا ہے. لیکن اس کے علاوہ اپنی محنت سے, اپنی عبادت سے بندہ, کوئی بندہ بھی نبی نہیں بن سکتا. تو نبوت کا تعلق یہ محنت سے نہیں ہے, عبادت سے نہیں ہے. زیادہ نمازیں پڑھ تو اللہ نبی بناتا کہ تو, زیادہ محنت کرو تو اللہ تعالیٰ نبی بناتا کہ تو, زیادہ قرآن پڑھتے رہے تو اللہ تعالیٰ نبی بناتا کہ تو, ایسا نہیں ہے. عبادت سے, محنت سے نبی بنانے کا تعلق نہیں ہے. اللہ جسے چاہتے ہیں اللہ اسے نبی بنا دیتے ہیں. یہ نبوت, یہ وہابی چیز ہے, اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے. یہ اپنی محنت سے انسان اسے کما نہیں سکتا, حاصل نہیں کر سکتا, اور نہ ہی نبی کے مرتبے اور مقام کو پہنچ سکتا ہے. آدمی اپنی محنت کر کے, عبادتیں کر کے آدمی نبی کے اتنے بڑے مرتبے تک, مقام تک آدمی نہیں پہنچ سکتا ہے. ایک آدمی پوری دنیا کے اندر, اب پورے انسان ہے, ہمیں اب جنے بیٹھ کو ہے, پورے دنیا کے انسان ابھی ایسے نیک بن گئے کہ ان سے کوئی گناہ ہوتا نہیں, حرام نہیں کھاتے, ٹی وی نہیں دیکھتے, گانے سنتے, اللہ کیا بول رہا ہے ویسے کر رہی, اللہ کی ایسا فرمانبرداری کرنا ہے ویسا اللہ بولے سکا سن رہی, کر رہی, سب بھی کر رہی, گناہ ذرہ بھی نہیں کر رہی, گناہوں سے بچ رہی. اب ہاتھ اٹھے تو دعا قبول ہوتی ہے. اتنے پکے اللہ کے خاص بندے ہو گئے انہوں, اتنے بڑے ولیاں ہو گئے انہوں, پھر بھی انہوں اتنے اللہ کے پکے ولیاں ہو کو بھی نبی کے اتنے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. پوری دنیا ولیوں سے بھر جائے, پوری دنیا میں پورے انسان اللہ کے ماننے والے بندے ہیں, نیک آدمیاں ہیں, سب جنے بھی اللہ کے خاص آدمیاں ہیں, گناہ نہیں کرتے, پھر بھی انہوں اتنے نیک بندے ہو کو بھی یہ نبی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. نبی کا مرتبہ الگ ہے. ہمیں کتنے بڑے ولیاں ہیں تو بھی پوری دنیا کے لوگ پھر بھی نبی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. نبی کا مقام الگ ہے. تو انسان محنت کر کے نبی نہیں بن سکتا. نبوت یہ وہابی چیز ہوتی ہے. وہابی کا تو کیا, اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے. وہ سمجھ میں آ گئی بات. اتنا صفحہ ختم کر دیتا ہوں آج. صدقات نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سمجھ میں آ گیا نبی کسی ہوتے, سمجھ میں آ گیا. نبی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک انسان ہوتا ہے, اور وہ معصوم ہوتا ہے, اس سے گناہ نہیں ہوتا, اور اس کی اطاعت کرنا فرض ہوتا ہے. ایک تو یہ نبی کسے بولتی ہوں اس کے واسطے یہ. اور آگے کیا, نبی مردوں میں سے ہوتا ہے, عورت نبی نہیں بن سکتی, نہیں ہوتی نبی. اور جناتوں کے لیے بھی نبی کون ہوتے ہیں, انسان ہی جناتوں کے لیے نبی ہوتے ہیں. اور نبوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے. آدمی اپنی محنت سے نبی نہیں بن سکتا. اتنی خلاصہ اب تک جو بولے نہیں ان سب کا خلاصہ یہ. اب آگے صداقت نبوت کا مطلب کیا. آدم علیہ السلام سے لے کر سب سے پہلے انسان, سب سے پہلے نبی کون, آدم علیہ السلام. سب سے پہلے انسان, سب کے بابا انہوں چو پہلے انسان انہوں. تو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبیاں اور رسول آئے سارے برحق اور سچے ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنے نبی آئیں گے, سب جنے بھی سچے نبی ہوں, اللہ کے پیغمبر ہوں. دوام نبوت, انبیاء کرام علیہ السلام وفات کے بعد بھی اپنی مبارک قبروں میں اسی طرح حقیقتاً نبی اور رسول ہیں جس طرح وفات سے پہلے ظاہری حیات مبارکہ میں نبی اور رسول تھے. البتہ اب باقی تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے, اور قیامت تک کے لیے نجات کا مدار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہے. نبیاں آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنے نبی آئیں گے, پورے نبیاں اب چلے گئے تو انہوں دنیا سے چلے گئے, انہوں انتقال کر کو چلے گئے. اب انہوں اپنی قبروں میں گئے تو بھی انہوں نبیان سمجھ میں نہیں. اب مثال کے طور پر سمجھنے کے واسطے, اب ایک آدمی اب مختو کا پی ایم ہے معلوم, تو اب اتر گیا تو اسے کون سا پی ایم بولتا, نہیں بولتا. ماضی پی ایم, ماضی چیئرمین ایسا بول کر بولتی ہیں اسے, لیکن اب ہے کیا نہیں بولتے اسے, ہو گیا ختم ہو گیا. تو ویسا نہیں, نبیوں کا قصہ ویسا نہیں, نبیوں کی بات ویسی نہیں.
انہوں زندے ہیں تو بھی نبیان چنو، انہوں انتقال کر کو خبروں میں چلے گئے تو نبیان چنو، ان کا پوسٹ بدلتا نہیں، سمجھ میں آنی؟ تو انہوں خبروں میں ہے تو بھی نبیان چنو، ان کا مرتبہ ان کچھ رہتا۔ اور ایک بات کیا بولے تو نبیاں ہیں نہیں، اپنے خبروں میں زندہ رہتی ہیں، انہوں خبروں میں بھی زندہ رہتی ہیں، ان کو موت دنیاوی اعتبار سے موت آ گئی ان کو، لیکن آخرت کے اعتبار سے نبیاں اپنے خبروں میں زندہ ہیں۔ یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے، نبیاں قبر میں زندہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے یہ، سمجھ میں آ گیا؟ یہ نبیاں جیسا مرنے سے پہلے، وفات سے پہلے جیسا نبیاں اپنی مقام تھا، ایک ان کا عزت تھی، ویسا مقام اور عزت ان کا مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے۔ انہوں خبروں میں چل گیا تو نبیان چنو، ان کا پوسٹ بدلتا نہیں۔ تو جس طرح وفات سے پہلے ظاہری حیات مبارکہ میں دنیا میں نبی تھے، انہوں رسول تھے، مرنے کے بعد بھی انہوں نبیان چنو، لیکن اب قیامت تک کے واسطے، قیامت تک اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے بولے تو اب کتنے نبیاں آئیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان کے شریعت کیا تھی کہ ان کی کیا کیا اللہ کتابوں کو بھیجا کی، ان کے سب کتاباں اب نہیں چلیں گے۔ اب چلے گی تو کس کی کتاب چلے گی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ جو شریعت کتاب قرآن نازل کیا، وہ کتاب قیامت تک چلے گی۔ اب پورے پہلے کی کتابیں شریعتیں سب کیا کریں گے؟ اٹھا کر رکھ ڈالیں گے محراب میں۔ اب عمل کریں گے کس کے اوپر؟ ہمیں قرآن پر عمل کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کو ہمیں فالو کریں گے۔ پورے نبیاں 600 پورے آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پورے نبیاں، سچے نبیاں، اچھے نبیاں، برحق نبیاں، اللہ ان کو کتاب دے کو بھیجا، اللہ ان کو صحیفے دے کو بھیجا، سب صحیح ہے، لیکن ہمیں کامیاب ہونے کے واسطے کس کو عمل کرنا؟ ہمیں قرآن پر عمل کرنا، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمیں اختیار کرنا پڑتا۔ سمجھ میں آنی؟ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو میں پڑھ کو ان کے راستے پر چلتا میں بولے تو نہیں ہوتا، سمجھ میں آنی؟ ہمارے نبی کو ہمیں اطاعت کرنا سو، پہلے نبیوں کی شریعتیں، ان کی کتابیں اب کیا ہو گئیں؟ منسوخ ہو گئیں۔ اب قیامت تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، شریعت، کتاب یہ چلے گی، قرآن چلے گا۔ آگے ختم نبوت۔ اب دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عالم دنیا میں کسی بھی قسم کی جدید نبوت کے جاری رہنے کا عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ ہمارے نبی کون بولو؟ خاتم النبیین والمرسلین، آخری نبی، لاسٹ نبی۔ ہمارے نبی کے بعد اب نبوت کا سلسلہ ختم، اب نبیاں نہیں آئیں گے، اب نبیوں کا سلسلہ ختم، نبیاں پیدا نہیں ہوں گے، نبیاں آئیں گے نہیں دنیا کے اندر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئی، انہوں اللہ تعالیٰ ان کو اللہ اٹھا لیا آسمانوں پر زندہ۔ قیامت کے قریب میں پھر انہوں آئیں گے، دنیا کے اندر آئیں گے، حکومت کریں گے، انصاف قائم کریں گے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب آئیں گے تو انہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر کتاب کون سی نازل ہوئی ہے؟ انجیل، بائبل بولتے ہیں نا یہ لوگ، انجیل، تو وہ انجیل ان کو اللہ تعالیٰ کتاب دیا تھا، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ کر بھی آنے کے بعد انہوں اپنی کتاب انجیل کا پرچار نہیں کریں گے، انہوں قرآن کو انہوں کی تلاوت کریں گے، قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، سمجھائیں گے لوگوں کو، یہ کام کریں گے، انہوں اپنی کتاب کا پرچار نہیں کریں گے۔ تو دنیا میں کوئی نبی، اب نبی کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، اب بات مکمل ہو گئی، قرآن مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، اب نبی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک پوائنٹ اور نقطہ سمجھو، اللہ تعالیٰ نبیوں کو کب بھیجتا معلوم؟ دنیا میں دین کا ابھی کیا تو بھی حصہ، دین کے بارے میں بھی کیا تو بات، کیا تو سوال ہے لوگوں کا، اس کا جواب نہیں ہو تو دین نبی کو بھیجنا پڑتا، اور جواب دینے کے واسطے، وہ بات بتانے کے واسطے۔ دین مکمل ہو گیا، اب نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے، اب دین پورا مکمل ہو گیا، اب اس کے واسطے کسی نبی کی آنے کی ضرورت نہیں ہے، اب کئی کو ضرورت نہیں بولے تو دین مکمل ہو گیا۔ دین مکمل نہیں ہوتا تو نبی کو پھر بھیجنا پڑتا تھا۔ ہر سوال کا جواب دین میں، اسلام میں ہے، ہر کام کا طریقہ اسلام کے اندر موجود ہے۔ اب طریقہ سب موجود ہے، تمام سوالات کا جواب موجود ہے، تو پھر دین مکمل ہو گیا، تو پھر نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب دین کی کوئی بات مکمل نہ ہو، دین کا کوئی سوال ہو تو اس کا جواب نہ ہو، تو پھر نبی کو بھیجنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ دین مکمل ہو گیا تو اب نبی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ میں آگی بات؟ اب دین مکمل ہو گیا، اب کسی نبی کی دنیا کے اندر پیدا ہونے کی، آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب قیامت تک چلے گا تو کیا چلے گا؟ ختم نبوت کا سلسلہ، ختم نبوت چلے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ ان کی باتیں، ان کی زندگی، ان کی تعلیمات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی سو کتاب قرآن، یہ چلتا رہے گا، یہی قرآن کا قانون چلتا رہے گا قیامت تک۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب اس لیے یہاں سمجھنے کی بات دیکھو، سمجھو، یاد رکھو اسے۔ دنیا کے اندر آج دیکھو بہت سارے لوگ ہیں نہیں دنیا کے اندر، کوئی آدمی اپنے آپ کو عیسیٰ کو بول رہا، ایک جنا بول رہا میں مہدی کو بولتا، ایک جنا بولتا میں اللہ کو بولتا، سمجھ میں آنی، میں نبی بولتا ایک جنا۔ اب ہماری دنیا بھی، ہمارے مسلمانوں بھی بڑے عجیب لوگ ہیں، کون ولی بولتا کہ اسے مان لیتی، اس کے مرید ہو جاتی، اس کے دوست بن جاتی، اس کے خاص آدمی بن جاتی، کون نبی بولتا کہ اس کے صحابی بن جا رہی، کون اللہ بولتا ہے کہ اس کے بندے بن جا رہی، اس کی عبادت کر لے رہی۔
ذرا بھی عقل نہیں ہے. ان کیا بات بول رہا کو بول کو اس کے اوپر ذرا بھی توجہ نہیں ہے. کون کیا بول رہا ہے کہ اس کی بات کو یقین کرتے جا رہی. نبی بول رہا ہے ایک بندہ, اسے مان لی رہے لوگ, اس پر ایمان لا رہی جا کو. کہاں نبی ہے؟ ایک جنا ایسا بول کر بولتا, غلام محمد قادیانی کا کوئی ایک جنا تھا انگریز کے دور میں, انگریزاں اسے خرید لیے تھے, انگریزوں کو بک گیا تھا یہ بندہ, مسلمان تھا, اسے خرید لیا انہوں. تو ہمارے مسلمانوں کے ایمان کو خراب کرنے کے واسطے یہ آدمی کام کرتا تھا. میں نبی ہوں بول کر بولتا تھا ان بھی, غلام محمد قادیانی. اس کا اصل قادیانی ایک فرقہ ہے, یہ ایک لوگ ہیں, ایک ان کی ایک جماعت ہے, ان کی ایک گروپ ہے ان کی. یہ لوگ مسلمان نہیں انہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد غلام محمد قادیانی کو نبی مانتی, قادیانی لوگاں. اب غلام محمد قادیانی کو نبی مانتی بولے تو ان کا ایمان کہاں رہ گیا؟ ایک مسلمان آدمی کو مسلمان بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا پڑتا. ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں, یہ ماننا, یہ عقیدہ ہونا, تب جا کر آدمی مسلمان ہو سکتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے, نبی مانتا ہے, لیکن آخری نبی نہیں مانتا, اس سے مسلمان نہیں ہوتا آدمی. نبی کو, ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی ماننا اور لاسٹ نبی ماننا, آخری نبی ماننا, یہ دو باتیں ہیں تو تبھی آدمی مسلمان ہونے کا. خالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خالی نبی مانتا ہے لیکن آخری نبی نہیں مانتا, تو اس سے آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا. تو یہ غلام محمد قادیانی, یہ آدمی نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا. اب اس کے ماننے والے بہت سارے لوگ ہیں. تو غلام محمد قادیانی ان نبی نہیں ہے, جھوٹا دعویٰ کیا. تب اب دیکھو, پہلی بات ایک بات یاد رکھو, ان جھوٹا بول کر بولنے کے واسطے ایک دلیل, نبیاں جو ہوتے نہیں انہوں کہاں مرتی کی, ان کی وفات اور ان کا قبر وہاں بنتی ہے. نبیوں کے لیے قانونی ہے, ہم یہاں مر گئے تو بھی ہماری قبر کہاں ہوتی ہے؟ قبرستان میں ہونے کا. نبیاں اگر یہاں مر گئے تو ان کی قبر یہاں بنتی ہے, ان کے لیے قانون ویسے اللہ کی طرف سے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دیکھو, ہمارے نبی کا انتقال ہوا تو کہاں انتقال ہوا؟ ان کے گھر میں انتقال ہوا. گھر کہاں تھا ان کا؟ مدینہ مسجد ہے نہیں, مدینہ ہے نہیں, حریا گنبد. اب وہ اتنا بڑا ہے, جب پہلے وہ اتنا بڑا نہیں تھا, چھوٹا بازوق, اس کے بازو مسجد کی بازوق چھوٹا کمرہ تھا, گھر تھا. تو گھر میں انتقال ہوا تو وہ مسجد اب پورے ایک کر ڈالے سو مدینہ. تو وہ گھر میں انتقال ہوا, بازو مسجد ہے, تو وہاں انتقال ہوا, تو وہاں ان کو دفن ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو نبیوں کے لیے قانون کیا تھا؟ ان کا وفات اور ان کا موت کہاں آتی کہ ان کو ہاتھ دفن کرتے. اب ان غلام محمد قادیانی بالکل آدمی ہے نہیں, انگریز کا چمچہ بکا سنو, یہ آدمی نبی ہونے کا دعویٰ کیا. اس کی موت کہاں بولو, اسے لیٹرین میں اس کی موت ہے, اسے لیٹرین کے اندر. اگر اس نبی اس کے حساب سے, ان بولنے کے حساب سے اللہ کا قانون کیا؟ نبیاں بولے تو انہوں کہاں مرتی, ان کو ہاتھ دفنانا سو. اس کے بولنے کے حساب سے اگر نبی بولتا ہے بولے تو ان لیٹرین میں مر گیا, اس لیٹرین میں دفنانا تھا اسے. ان جھوٹا بول کر اللہ ثابت کر دیا اس کی موت اللہ تعالیٰ استنجا خانے کے اندر اس کی موت دیا. نبیوں کو اللہ تعالیٰ اچھی جگہ موت دیتا, نماز کے اندر نیک جگہوں پر اللہ ان کو موت دیتا. اب ان نبی بولے تو کام ہوتا ہے اس کی, اللہ ثابت کر دیا جھوٹا کو بول کو. تو یہ سب چیزیں ہیں. اور ایک بات بھی یاد رکھو, اور ایک بات کیا معلوم, سمجھنے کی پوائنٹ کی بات, اگر کوئی آدمی نبی ہونے کا دعویٰ کیا بول لو, کون تو بھی ایک آدمی نبی ہونے کا, مثال کے طور پر ان بولے نبی کو بول کو, سمجھ میں ان نبی کو بولے بولے تو اگر اب یہ آدمی ہے, ہاں ان نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا, نبی بول کر بول رہا میں نبی ہوں بول کر, اب اس کی ذمہ داری کیا کرنا؟ اس کی ذمہ داری کیا؟ اسلام کے اعتبار سے اس کی ذمہ داری, مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کی ذمہ داری کیا؟ اسے قتل کر دینا, دوسرا چانس نہیں, اسے زندہ ہونے کا حق نہیں, اسے زندہ رہنے کا حق نہیں. اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں. ابھی نبی بول رہا ہے بولے تو یہ آدمی کیا, مسلمان پورے مسلمان ہونے کی ذمہ داری, کون نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کہ اس کی سزا, اس کا حق وہی ہے, اسے مار دینا, وہی چیز کی سزا, دوسرا کیا بھی نہیں. اچھا اب بات سمجھنے کی بات, وہ یہ سمجھو بات, ان نبی ہونے کا دعویٰ کیا. اگر یہ مسلمان بندہ اس سے پوچھ رہا, تو اپنے آپ کو نبی بول کر بولتا ہے, تو تیرے پاس دلیل کیا بولتا ہے ان نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا, ان کیا بول رہا, تو نبی بول رہا, تو بھائی تیرے پاس نبی ہونے کی دلیل کیا؟ اگر یہ بندہ اس سے دلیل پوچھا بول لو, ایسا دلیل پوچھنے والا بھی کافر ہوتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ ان نبی ہونے کا دعویٰ کیا, ان کیا بول رہا, دلیل پوچھ رہا, دلیل ہے کیا بول کر, تو نبی ہے تو دلیل کیا بول کر. اگر ایسا اس نبی ہونے کے بارے میں دعویٰ کیا تو ان دلیل پوچھتا ہے بول لو, دلیل کیا ہے بول کو, اس سے ان کافر ہو جاتا. دلیل بھی نہیں پوچھنا, اس سے کیا ضرورت ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے, تو اس کے بعد کوئی آدمی جھوٹا دعویٰ کر دے لیکن اسے ہمیں ماننا نہیں, اسے جھوٹا چاہے تو کیا تو بول, تو قرآن نہیں, تو مکے میں جا کو قسم کھا, تو جھوٹا چاہے تو نبی نہیں ہو سکتا, تو نہیں ماننا اسے دلیل بھی نہیں پوچھنا اسے. اگر کوئی آدمی دلیل پوچھے گا تو کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. نہیں پوچھنا, دلیل بھی نہیں پوچھنا اسے. ایسا ایسے قسم کے لوگ ہیں نہیں, نبوت کا دعویٰ کرنے والے لوگ بہت ہو گئے آج کل. ہر ایک آدمی اپنے آپ کو نہ مہدی بولتا, عیسیٰ بولتا, میں نبی بولتا, میں اللہ بولتا.
اب لوگ بھی ان کو مان لیتے جا رہی، ان کو مان رہا، ان کو فالو ہو کو جا رہی. اب وہ لوگ بھی جیسا ہمیں اب تمہیں بٹھا کے کر رہو نہیں، ویسا ان کے مجلسیں رکھتی ہیں، ایسا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا کا کو بول کو بٹھا لیتے لوگوں کو، نوجوانوں کو، ان کو بٹھا لے کو. ان کو نماز پڑھنا کہاں ہے، نماز پڑھنے کے گننے کا کیا بھی نہیں ہے، ذکر کرنا سو خالی اللہ کا ایسا کا کو بول کو ہم کو برباد کر دے رہی. میں اللہ کا کو بول کو اللہ مجھے سجدہ کریا، اللہ مجھے پواں پڑھا کا کو بول کو ایسا لوگوں کو قوم کو برباد کر رہی. سمجھ میں آنی؟ تو ایسے سب دنیا کے اندر غلیظ لوگ ہیں، اور لوگ قوم ہماری ان کو فالو کرتی جا رہی ہے، یوٹیوب کے ذریعے سے بھی اور ڈائریکٹ بھی ان کے فالوور بہت سارے لوگ ہیں. تو اس لیے ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سے نبی، کیسے نبی ہیں بولو؟ آخری نبی ہیں. ہمارے نبی کے بعد دنیا کے اندر کوئی نبی پیدا نہیں ہوں گے. سمجھ میں آ گیا؟ نبی نہیں ہوں گے ایسا نہیں بولنا، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی دنیا کے اندر پیدا نہیں ہوں گے. پیدا نہیں ہوں گے برابر کٹو بات ہے یہ. کیسا بولے تو ہمیں اگر بولیں گے نہیں ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی دنیا کے اندر نہیں آئیں گے کو بولے لو، لوگ سوال کریں گے عیسیٰ علیہ السلام آتے تو قیامت کے قریب میں بول کر بولیں گے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نہیں دنیا کے اندر، آئیں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں تو کو بولتی ہیں، اس کا ہمیں کیا بولنا ہے، جڑ کر ڈالنا. ہمیں سامنے والے آدمی کو ہمارے اوپر سوال کرنے کا، اعتراض کرنے کا، اشکال کرنے کا اسے چانس نہیں دینا. ہمیں اس کے لیے ترجمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ترجمہ کیسا کرنا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. محمد رسول اللہ کا تو کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. اب عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب میں آئیں گے، لیکن انہوں پیدا ہو کو پہلے ہے، تو اب پیدا ہوں گے کیا؟ تو انہوں نہیں آ کو پیدا ہوں گے، انہوں پہلے کب کی ہو گئی. انہوں ہمارے نبی کے آنے سے پہلے کب کی، 2000 اب تک 2000 چل رہا نہیں، 2023 تو 2000 سال پہلے پیدا ہو گئی انہوں. اب قیامت کے قریب میں آئیں گے، انہوں پیدا پہلے ہو گئی، اللہ ان کو اٹھا لیا، قیامت کے قریب میں آئیں گے، پیدا نہیں ہوں گے. تو یہ ترجمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ ترجمہ صحیح ترجمہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. یہ ترجمہ لا الہ الا اللہ کا یہ اچھا ترجمہ ہے. ایسا اگر ترجمہ کریں گے تو سامنے والے آدمی کو، ہمارے اور اسلام کے ختم نبوت کے منکر آدمی کو اعتراض کرنے کا سوال اور موقع نہیں ہوگا، اسے سوال کرنے کا موقع نہیں رہتا. ترجمہ ایسا کرنے سے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، ایسا بولا ترجمہ. یاد رکھ لو، ایسا ترجمہ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا، اللہ کے بعد، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. یاد رکھ لو، اسے آئے گا نہیں ایسا بولو نہ کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ایسا ترجمہ نہ کو کرو. اب سے اسے ترجمہ ایسا کرو، ایسا بولو اسے، اللہ کے بعد، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی خالق مالک رازق نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. صحیح بات ہے. کون پیدا ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پیدا کہاں ہوں گے انہوں، پیدا کب کی ہو گئے. سمجھ میں آ گئی بات. تو اس لیے یوٹیوب کے ذریعے سے جو لوگ فتنہ مساری نہیں، میں نبی، میں عیسیٰ، میں مہدی، میں دجال، میں یہ وہ بول کر اللہ بول کر، تو اس لیے یوٹیوب کے ذریعے سے ہر کسی کا بیانات کو نہیں سننا. ہمارے حضرت بولتی ہیں، مزمل صاحب آج کل بھی بیانوں میں حضرت بولتے رہتے ہیں، کیا کو بول کو حضرت بولتے ہیں. حضرت حالانکہ حضرت کے کتنے جنے فالو بنا ہے، ہزاروں کتنے فالو بنا ہے. مسلمان تو مسلمانہ غیر مسلموں بھی حضرت کے بیان سنتے رہتی ہیں، پھر بھی حضرت مزمل صاحب اتنے بڑے آدمی ہو کر کیا بولتی ہیں بولو، میرا بیان بھی سننا کو تم یوٹیوب سے بولتی ہیں. حضرت بھی حضرت بول رہی ہیں، سو کب کئی بول رہی ہیں بولو تو حضرت ایسا لوگ. اب آج کل حضرت کا بیان سننا، ان کا بیان سننا، ان کا بیان سننا کو بول کو سنتے رہتی ہیں لوگ نہیں. لیکن یوٹیوب کے اندر بہت سارے غلط لوگ بھی بیان کرنے آ جا رہی ہیں. اب ذرا بیان سنتی حضرت کا، ایک بیان سنے بول لو. اب آدمی 24 گھنٹے حضرت کا بیان سنتا رہتا، کیا دوسرے کا بیان آتا، دوسرا پگڑی پھلے کو اچھا رہتا، حضرت جھبا پہلی رہتا، وہی جنا صدری کوٹ پہ لے رہتا، شایا پہ لے رہتا، ارے اچھا ہے تو رہے مزمل صاحب سے بھی سنیں گے، کوئی اس کو سنتا لے کرتا. انہوں صحیح بات بدل سکتا دستا رہتا، لیکن حقیقت میں جھوٹ بات بولتا رہتا، انہوں توڑ مروڑ کو بولتا رہتا، اپنا مطلب بیان کرتا رہتا. تو اس سے ہمارا ایمان خراب ہو جاتا. اس لیے ہر کسی کو بیان نہیں سننا. اس لیے حضرت بول رہی ہیں میرا بیان بھی نہ کو سنو بول کر حضرت بول رہی ہیں. مطلب کیا بولے تو سنو نہ کو ویسا نہیں، تمہیں تمہارا تعلق. اب ہمیں مزمل صاحب کو چاہتی ہیں تو بیان سنتی ہیں حضرت کا، ہمیں ان سے کیا تو بات پوچھنا معلوم کرنا بولتا، ہمیں ان سے پوچھ سکتی ہیں کیا؟ مشکل ہے، ان سے بات کرنا مشکل ہے. اب میں تمہارے لیے میں ہوں، تمہیں میرے سے کیا تو بات کرنا بولے تو فون کر کے بات کر سکتی ہوں تمہیں. اب تمہیں حضرت سے بات کرنا بولے تو مشکل ہوتا. سمجھ میں آنی. مزمل صاحب ہمارے جان ہیں، انہوں ہمارے استاد ہیں، ہمارے حضرت ہیں، مولانا ہیں، عالم ہیں، اچھے ملک کی فکر ہے، قوم کی فکر ہے، ان کو اسلام کی فکر ہے، سب اچھی چیز ہے. نہیں حضرت اس کا سے بول رہی ہوں سو
بھائی تمہیں تمہارے امام صاحبوں سے تمہیں دین سیکھو، ان سے تمہیں اپنا رابطہ مضبوط کرو بول کر بولی حضرت کے بولنے کا مطلب بھائی جیسے حضرت اپنے بیان میں بولتے رہتی ہیں بھائی میں آ گیا تمہارے گاؤں کو، تمہارے علاقوں کو، میں نندال کو آ گیا، میں چاول کو آ گیا، میں کرنول کو آ گیا، تو تمہیں میرا بیان سننے آئیں گے، شوق سے میرے سے ملاقات کریں گے، مصافحہ کریں گے، ہاتھ کو بوسہ دیں گے، پیشانی کو بوسہ دیں گے محبت سے. تمہیں ایسا تعلق، اتنی محبت کا اظہار تمہیں اپنے امام سے کرو. حضرت یہ بول رہی بیانوں کے اندر. کئی کیوں تو باہر سے ایسے لوگوں کو ہمارے لوگوں کی حقیقت کیا معلوم ہوتی ہے، مجھے معلوم ہے یہاں کیسا حال چال ہے ان کو. تو حضرت کیا بول رہی ہے تو بھائی بہتر یہ ہے کہ باہر سے آنے والے علماء سے زیادہ تم اپنے اماموں کی، اپنے حضرتوں کی تمہیں قدر کر لو. حضرت ایسا بول رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں یوٹیوب کے ذریعے سے بیان سننے سے زیادہ ڈائریکٹ بیان سننا. کوئی اعتراض پیدا ہو گیا، کوئی اشکال پیدا ہوا، ہمیں جا کو کس کا بیان سن رہی ہے ہمیں یوٹیوب کے ذریعے سے، کوئی آدمی پاکستان کے کسی مولانا کا بیان سن رہا، کیا تو ان کا بیان سمجھ میں نہیں آیا، کیا تو اعتراض ہوا، تو ان کو جا کے پوچھنا. میں جا کے بولتا ہوں انہوں کیا مطلب دے کو بولی کہ مجھے کیا معلوم ہوتا ہے انہوں کیا بولی، مراد کیا حساب سے بولیں، کیوں کیا بھی بات ہو نہ بولی. ایک بات سننے والے کو سمجھ میں نہیں آئی، اب انہوں آ کے مجھے پوچھتا ہے بولے تو انہوں کیا حساب سے بولیں کہ مجھے کیا معلوم ہو، ان کو پوچھنا پڑتا، انہوں یہاں نہیں ہے پوچھنے کے واسطے. اس لیے یوٹیوب سے بیان سننے سے زیادہ ڈائریکٹ علماء سے، حضرتوں سے، امام صاحبوں سے تعلق رکھ کر مضبوط کر کے ڈائریکٹ آ کر بیان سننے کی کوشش کرو بول کر یہ حضرت پیغام دے رہی ہے مسلمانوں کو. تو اس لیے یوٹیوب کے ذریعے سے میں بھی یوز کروں گا. ایک بولے تو ہمارے لوگ ہم سے جڑ کر رہنا. ابھی اب تمہیں سب جنے ہر جمعہ یہاں نہیں پڑھتے تو چل جاتی، کا تو کاموں چل جاتی ہیں، گواں چلے جاتی ہیں، تو بیان سنتے رہنا، ہمارا بیان سننا. کئی کو بولے تو میں یہ جمعہ کیا بولوں، اب یہ آج کیا بول رہا ہوں، بات کیا بول رہا ہوں، عقیدہ کیا چلا آج، کیا حساب سے بات ہوئی، یہ روزانہ سن کو دین سیکھنا، سمجھنا، ترتیب سے تمہارے کو بات یاد رہنا، دین سمجھنا بول کر یہ کرنا. ویسا سمجھ میں آنی ہمارے لوگ ہمارے کو سننا، سچ سننا، حق سننا. اب میں تمہارے لیے یہاں ہوں، تمہیں کیا تو سوال پیدا ہو تو مجھ سے پوچھ سکتے نہیں. کام کو گئے تو بھی کہاں گئے تو بھی تم فون کر کے مجھ سے بات کر سکتا، رابطہ ہو سکتا، تعلق ہو سکتا، بات چیت ہو سکتی ہے. کس کا آگے بیان سننی، پاکستان کے مولانا کا بیان سننی، کیا تو بیان سمجھ میں نہیں آ گیا، کیا تو اعتراض پیدا ہوا تو پھر ان کو فون کرنا، ان سے بات کرنا مشکل ہے. اب میرے بیان میں کیا تو آپ کو اشکال پیدا ہوا، سوال پیدا ہوا، تو آپ فون کر کے پوچھ سکتے ہیں، ڈائریکٹ آ کے پوچھ سکتے ہیں. تو نزدیک جو لوگ ہیں، خلاصہ مطلب کیا بولنا چاہ رہا ہوں آپ کو میں کہ نزدیک جو لوگ ہمارے پاس موجود ہے یہاں، تو ان سے بیان سنو، ان سے فائدہ اٹھاؤ، ان سے سیکھو، پڑھو، سنو، سمجھو بول کر میں یہ بول رہا ہوں. دور کے لوگوں کو سنیں گے ہمیں کیا تو فائدہ ہوا، ہمیں ان سے بات بھی نہیں کر سکتے، ان سے ہماری ملاقات بھی نہیں ہو سکتی، ان کا ہمارے پاس نمبر بھی نہیں ہے، ہمیں ان کو فون کر سکتے بھی نہیں، بات کر سکتے بھی نہیں، ہمیں کرتے انہیں اٹھاتے بھی نہیں، ایسا رابطہ نہیں ہو سکتا، میل ملاپ نہیں ہو سکتا. تو پھر اس وقت میں کیا کرو، ہمارے پاس جو لوگ ہیں ان کی قدر کر لو، ان سے سیکھو، سمجھو. یہ بولنا چاہ رہا ہوں پیغام میں. تو یہ پیغام حضرت مزمل صاحب کا پیغام ہے، میں آپ کو میرے انداز میں سمجھا رہا ہوں. اس لیے ہمیں اپنی اماموں کی قدر کر لینا. یہاں ہمارے جو امامہ ہیں نہیں، چاہے میں یہاں ہوں تو میری ذمہ داری ہے. تو آپ کو کوئی سوال پیدا ہوا آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، پوچھنا چاہیے. آپ کا تعلق مضبوط رہنا، ہمارا تعلق. اب وہ امام صاحب وہاں ہے، وہاں کی مسلیاں ان سے مضبوط رہنا رابطہ. تو ہم یہاں کے مسلیوں کو ہمارا آپس میں رشتہ، امام کا مسلیوں کا مضبوط رہنا، وہاں کی مسلیوں کا رشتہ ان کا. ہر مسلیاں اپنے اپنے مسجد کے مسلیاں ہیں نہیں، اپنے امام سے رابطہ مضبوط کر لینا. ہمیں عام طور پر کیا کرتی بولو، باہر سے کون تو عالم صاحب آ گئے، بڑے حضرت آ گئے تو ان کی ہمیں قدر کرتی ہیں، ان کی عزت کرتی ہیں، ان کی جوتی سیدھ کرتی ہیں. یہاں ہماری مسجد میں امام صاحب ہیں، ہمارے مسجد میں حافظ صاحب ہے، ہمارے گاؤں کے عالم صاحب ہے، تو ان کی ہمیں قدر نہیں کرتے. تو کام بہتر کا اچھا کام کیا ہے بولو، ان کی قدر کرو، اچھی چیز ہے، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن قدر ہمیں ہمارے امام صاحب کی، ہمارے حضرت کی ہمیں قدر کر لینا پہلی چیز ہے. یہ ہمارا اوپر ان کا فرض ہے. سو ہمیں نماز پڑھنے کا ان کے پیچھے، حضرت کے پیچھے نماز پڑھتی ہیں ہمیں کیا تو بھی مزمل صاحب حضرت آپ کو چلے گئے، اچھی بات ہے بھائی، لیکن حضرت ہم نماز پڑھاتی ہیں، امام کرتی ہیں، ان کی مصروفیت الگ ہے حضرت کی. تو حضرت بولنے کے وجہ بیانوں کے اندر لو بھائی تمہیں لوگ بڑا قدر کرتی میری، وہ لوگ حضرت مزمل صاحب کو ہاتھوں کو چومتی ہیں، بوسہ کرتی ہیں، پیشانی کو حضرت کو بوسہ دیتی ہیں لوگ محبت سے. حضرت کیا بولتی ہیں تو بھائی میں باہر سے آ رہا ہوں، میں یہاں والا نہیں ہوں، میں باہر سے آ رہا ہوں، تمہیں اتنی قدر کر رہی ہیں، تمہیں جتنی قدر میری کر رہی نہیں، کیا تمہیں اپنی اماموں کی قدر کرو. حضرت یہ سمجھا رہی قوم کو. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا بولو، ہمیں اپنے اماموں سے تعلق رکھنا. کوئی سوال پیدا ہوا، کوئی گھر کی بات ہے، کوئی فیملی کی میٹر کا کوئی بات ہے، کوئی شادی کا کوئی مسئلہ ہے، تو ان سے میں حل کرتے سالو کرتے ہیں، حل پوچھتے رہنا، ایسا کرنا ہے گھر کے اندر، ایسی پنچایت ہے، ایسی بات ہے، کیا کرنا شریعت میں، اس کا مسئلہ کیا، اس کا حل کیا، جواب کیا. ایسا ہمیں اپنے امام سے دین سیکھنا ہے. سمجھ میں آگی بات. تو اس لیے یوٹیوب کے ذریعے سے ہر کسی کو سنو نہ کو، سننا بھی ہے تو پھر پوچھو کس کا سننا کا کو بول، میں ان کو کس کا سن تو کون اچھا بولنے والے کون ہے، صحیح بات کون بتانے والے ہیں، جھوٹی باتیں کون بولنے والا ہے، آپ کو بتا ڈال. تمہیں سمجھ میں آ گیا. ہر کسی کو یوٹیوب سے نہیں سننا، ڈائریکٹ آؤ، سنتے رہو، کوئی سوال پیدا ہوا جواب لے کر جاؤ. لیکن یوٹیوب کے ذریعے سے کسی کا بیان سنیں، سوال پیدا ہوا، ان سے سوال پوچھ سکتے بھی نہیں، جواب ان سے ہمارے کو مل سکتا بھی نہیں، ان سے ہماری ملاقات اور میل ملاپ ان سے ہمارا ہو سکتا بھی نہیں، کانٹیکٹ نہیں ہو سکتا. اس لیے جو حضرات یہاں موجود ہیں ان کو سنتے رہو، جن سے ہماری ملاقات ہو سکتی ہے، جن سے ہمارا رابطہ ہو سکتا ہے، کانٹیکٹ ہو سکتا ہے، ان سے میں اگر تعلق میں رہیں گے تو ہمارا سوال بھی ہوگا اور ان کی طرف سے ہمارے لیے جواب بھی ہو جائے گا، پھر ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. سمجھ میں آگے بات. تو اتنی بات یاد رکھو، یوٹیوب کے ذریعے سے ہر کسی کو سنو نہ کو. لوگ فتنے مچا رہی ہیں یوٹیوب کے ذریعے سے. چاولے کو ہو گیا یوٹیوب کے ذریعے سے ہے نا، لوگ فتنہ مچا رہی ہیں آج. اس لیے ہر کسی کو یوٹیوب میں